آج کا جو میسج ہے وہ حقیقی خوشی ہے۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح ایک ایسی ہستی ہے جو ہمیں حقیقی خوشی فراہم کر سکتا ہے۔ آج ہم خداوند یسوع مسیح کی ان مبارک بادیوں اور مبارک حالی کے بارے میں اسٹڈی کرنے کو ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب اپنے لوگوں کو پریچ کرتے تھے، منادی کرتے تھے، تو وہ کیا اپنے لوگوں کو بیان کرتے ہیں۔ خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے متی کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 3 آیت سے لے کے 12ویں آیت تک۔ کلام میں لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک کون ہیں جی؟ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان کی ہے۔ مبارک وہ ہیں جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ وہ کیا پائیں گے جی؟ مبارک وہ ہیں جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ وہ آسمان کی بادشاہی کو دیکھیں گے۔ Blessed are the poor in the spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Is the kingdom of heaven. اگر ہم انگلش کی بائبل کو کھولیں، متی کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 3 آیت سے، وہاں لکھا ہے، blessed، بابرکت لوگ، کامیاب لوگ، پروسپرس لوگ، خوشحال لوگ، اور ہر طرح سے خوش رہنے والے لوگ کون سے ہیں؟ حقیقی خوشی جو ہے اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ کلام کہتا ہے مبارک وہ لوگ ہیں، وہ بلیسڈ لوگ ہیں، وہ بابرکت لوگ ہیں جو دل کے غریب ہیں، اور the poor in spirit، جو روح کے غریب ہیں، جنہوں نے اپنے پورے دل سے، اپنے پورے ایمان سے، اپنی پوری نیت سے بدی کو اپنے دل سے نکال دیا ہے، جنہوں نے گناہ سے نفرت کرنے کا تہیہ کیا ہے، جو ابلیس اور اس کی لعنتی قوتوں کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ لوگ مبارک ہیں، اور وہی دل کے غریب ہیں، اور وہ مبارک لوگ ہیں، وہ بابرکت لوگ ہیں، وہ بلیسڈ لوگ ہیں۔ ان پر خدا کا سایہ ہے، ان پر خدا کی برکت ہے، ان پر خدا کا جلال ہے، ان پر خدا کی حضوری اور اس کا مسا ہمیشہ ٹھہرا رہتا ہے، کیونکہ وہ اپنے دل سے اپنے خدا سے پیار کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، پہلا اور بڑا حکم یہ ہے کہ تو اپنے پورے دل سے، اپنی پوری طاقت سے، اپنی پوری عقل سے خداوند اپنے خدا سے پیار کر۔ ہاللیلویہ۔ کسے پیار کر؟ خداوند سے پیار کر۔ اور خداوند یسوع مسیح جب وہ اپنے شاگردوں کو یہ تعلیم دے رہا تھا تو وہ ایک پہاڑ کے اوپر بیٹھ گیا، اور جب پہاڑ کے اوپر بیٹھا تو وہاں بیٹھ کر اس نے سب سے پہلے ایک بڑا جملہ کہا، مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں۔ ہاللیلویہ۔ جو دل سے یسوع کو پیار کرتے ہیں، جو دل سے اسے محبت کرتے ہیں، جو اسپرچولی پراسپر ہیں اور وہ خوش رہتے ہیں، کیونکہ وہ ابلیس سے نفرت کرتے ہیں، گناہ سے نفرت کرتے ہیں۔
मेरे अजीजों, अगर आप मुबारक होना चाहते हैं, अगर आप बाबरकत होना चाहते हैं, अगर आप दिल से खुदावंद से प्यार करना चाहते हैं, तो मेरे अजीजों, आए अपने दिलों को खाली कर दें, अपने दिलों को खुदावंद के लिए तैयार कर दें, अपने दिलों से खुदावंद की मोहब्बत करना शुरू करें। क्योंकि कलाम कहता है मुबारक वो लोग हैं, और खुदा की बादशाही में वही लोग मुबारक होते हैं, खुदा की बादशाही में वही लोग कामयाब होते हैं जो दिल से अपने खुदावंद से प्यार करते हैं। हालेलुया। दिल से प्यार करने का मतलब है अपनी पूरी सोच से, अपनी पूरी अक्ल के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ खुदावंद को पहला दर्जा देना। यह है दिल का गरीब। दिल का गरीब का मतलब यह है कि अपने सारे कामों से ज्यादा अपने खुदावंद को तरजीह देना। दिल का गरीब का मतलब है कि अपनी सारी जो है मसरूफियात के अंदर खुदा को सबसे पहला दर्जा देना ही दिल का गरीब कहा गया है उसे, क्योंकि उसी के लिए खुदा की बादशाही बनी है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा की बादशाही की बुनियाद जो है वो उन लोगों के ऊपर है जो अपने पूरे दिल से अपने खुदावंद से प्यार करते हैं, और उन लोगों के लिए बरकतों के दरवाजे खुल जाते हैं। वो कभी गरीब नहीं ठहरते, वो कभी मायूस नहीं होते, वो कभी बीमार नहीं होते, वो कभी इब्लीस के आगे झुकते ही नहीं हैं, वो कभी नाकामियों में मायूस नहीं होते, वो कभी अपने दिल को दूसरों के लिए मौका नहीं देते, वो उनका दिल बेकाबू नहीं होता। और कई दफा हमारा दिल बेकाबू हो जाता है, हम अपने दिल पर अपना कंट्रोल खो देते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जब हमारा दिल बेकाबू होता है तो वो फिर दुनिया की चीजों के ऊपर गौर करना शुरू हो जाता है। उसके ख्याल में लालच है, दौलत है, पैसा है, शोहरत है, दुनिया की मादी चीजें उसके दिल में आना शुरू हो जाती हैं। वो ये सोचता है कि खुदा और उसका कलाम जो है ये इतनी जरूरी चीज नहीं है। वो ये सोचता है चर्च जाना जरूरी नहीं है, दुआ करना जरूरी नहीं है, रोजा रखना जरूरी नहीं है, रास्तबाजी पर चलना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसका दिल जो है वो खुदा से दूर होना शुरू हो जाता है। आज इस दुनिया में हमारे दिल के ऊपर बहुत से वार होते हैं। हर रोज जो ही हमारा पांव चर्च से बाहर जाता है, इब्लीस हमारे दिल पर वार करना शुरू हो जाता है। घर के अंदर वार है, जब हम टीवी ऑन करते हैं टीवी से इब्लीस वार कर रहा है, जब हम अपना मोबाइल ऑन करते हैं इंटरनेट के अंदर बेशुमार ऐसी चीजें हैं जो हमारे दिल को गंदा कर देती हैं। ऐसे ही है, हमारा दिल जो है वो नापाक होना शुरू हो जाता है। और कलाम कहता है जिन्होंने अपने आप को अलहदा कर लिया है, जिन्होंने अपने आप को दुनिया से अलहदा कर लिया है, जिन्होंने अपने आप को दुनिया के नहीं बल्कि खुदा के लिए मुख्तस कर दिया है, कबूल कर दिया है, वो लोग मुबारक हैं। हालेलुया। और खुदा की बादशाही के वारिस वो लोग हैं जो दिल से, अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से, अपनी पूरी अकल से, अपनी पूरी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत करते हैं। उन्हें कहना नहीं पड़ता चर्च आए, वो ये पूछते हैं भाई साहब चर्च का टाइम मुझे बताएं, चर्च का दिन बताएं, इबादत मुझे बताएं कब होनी है, मैं इबादत में आऊंगा। उन्हें कोई इससे कोई गरज नहीं है कि चर्च में कोई और एक्टिविटी है कि नहीं, उन्हें सिर्फ खुदा के कलाम से, प्रस्तिश से उनकी भूख जो है वो मिट जाती है। हालेलुया, हालेलुया। वो शेर हो जाते हैं, कलाम से वो शेर होते हैं।
کیونکہ کلام کہتا ہے مبارک ہیں وہ لوگ جو دل کے غریب ہیں. آج اس دنیا میں غربت بہت زیادہ ہے. تقریباً کہا یہ جاتا ہے کہ مور دین 70% دنیا کی آبادی ابھی بھی غریب ہے. اور غربت اس حد تک بڑھ گئی ہے، ایون ہم پاکستان کے اندر بھی دیکھتے ہیں مور دین 90% لوگ آج بھی غریب ہیں. لیکن میرے عزیزو، کلام جس دولت کی بات کرتا ہے، جس عمارت کی بات کرتا ہے، جس دولت کی کلام بات کر رہا ہے، جس غربت کی کلام بات کر رہا ہے، وہ دل کی حلیمی کی بات ہے، جہاں آپ کا دل خدا کے لیے دھڑکتا ہے. ہاللیلویا. خدا میں یسوع مسیح نے کہا مبارک وہ ہیں جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے. ہاللیلویا. بلیسڈ جو بچائے گئے ہیں، جو چھڑائے گئے ہیں، forgiven ہیں، refreshed by God's grace. وہ خدا کے فضل سے دوبارہ سے بحال ہو جاتے ہیں. وہ خدا کے فضل سے دوبارہ سے نجات پا جاتے ہیں. وہ خدا کے فضل سے ان کے گناہ مٹ جاتے ہیں. خدا کے فضل سے ان کی بیماریاں چلی جاتی ہیں. خدا کے فضل سے وہ نجات یافتہ لوگ ہیں، بلسڈ ہیں، کیونکہ ان کے پاس خدا کی بادشاہت ہے. اور کلام کہتا ہے وہ غمگین ہیں. جب وہ گناہ کرتے ہیں تو ان کا دل چھلنی چھلنی ہو جاتا ہے. جب وہ گناہ کرتے ہیں تو وہ مارے مارے پھرتے ہیں کہ کب میں خدا کی حضوری میں جاؤں اور معافی مانگوں. جو توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر پچھتاتے ہیں، وہ لوگ مبارک ہیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. بولے ہاللیلویا، ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. آپ لوگ مبارک ہیں کیونکہ آپ خدا کے فضل کے اندر چھپے ہوئے ہیں. مبارک وہ ہیں جو غمگین ہیں، جو اپنے گناہوں پر پچھتاتے ہیں، جو یہ سوچتے ہیں کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، میرا دل چھلنی چھلنی ہے، مجھے توبہ کرنی ہے، مجھے معافی مانگنی ہے، مجھے خدا کے حضور جانا ہے تاکہ میں خداوند سے معافی مانگ سکوں. خداوند مجھے معاف کر، میں نے یہ گناہ کیا ہے، مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے. وہ ہیں غمگین لوگ جو پچھتاتے ہیں، روتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے، ان کی نجات کے لیے ان کے آنسو بہتے ہیں، ان کی توبہ کے لیے ان کے آنسو بہتے ہیں. آج ہم کتنے آنسو بہاتے ہیں خدا کے حضور؟ بہت کم لوگ ہیں جو آنسو بہاتے ہیں. ایک وقت تھا جب پینٹیکاسٹلز بہت زیادہ تعداد میں، ریوائیول تھا، 60s کی بات کر رہا ہوں. تو تب پینٹیکاسٹل جماعت کو گلیڈو مشن کیا جاتا سی. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر وقت ہی دعا میں روتے تھے، دعا میں ہر روز روتے تھے. وہ دعا کرتے ہوئے چلاتے تھے، روتے تھے، پکارتے تھے، للکارتے تھے، دھاڑتے تھے خدا کے حضور. تو لوگ کی کہتا اے کنج دی دعا کر دے، روندے رہندے نے ہر وقت. لیکن آج پوری دنیا میں ان کے آنسوؤں سے ایک نئی پود جنم لی جس نے پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں خدا کے انجیل کی بشارت دی، ان کے آنسوؤں کی وجہ سے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. میرے عزیزوں، گناہ کے ساتھ آپ جتنی مرضی دعا کر لیں، آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے.
جب آپ گناہ کو دل میں رکھتے ہیں اور آپ دعاؤں پہ دعائیں کرتے جائیں، آپ کی دعا سنی نہیں جائے گی. غور سے سنیں میری بات. گناہ کے ساتھ دعا ناکامی کو پیدا کرتی ہے، اور ناکام لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس دنیا کے مایوس لوگ ہیں. لیکن ہم تو زندہ خدا پر امید رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور ہم مبارک ہیں کیونکہ ہم پر تسلی اس لیے ہے کیونکہ خدا کا فضل ہم پر ہے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. خدا کا فضل یہ ہے، اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. Blessed are the people. وہ لوگ مبارک ہیں جو اپنے گناہوں پر پچھتاتے ہیں، جو گناہ سے نفرت کرتے ہیں، جو بدی سے نفرت کرتے ہیں، جو جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں، جو مکاری سے نفرت کرتے ہیں، جو زناکاری سے نفرت کرتے ہیں، جو ان تمام گناہوں سے نفرت کرتے ہیں جن کا تعلق بائبل میں ہے. وہ لوگ مبارک ہیں. اور آگے کیا لکھتا ہے؟ خدا کا کلام کہتا ہے، خدا یسوع مسیح نے کہا مبارک ہے وہ لوگ جو حلیم ہیں. ہاللیلویہ. وہ لوگ جو حلیم ہیں. حلیمی جو ہے ایک بہت بڑا گفٹ ہے. روح القدس کا پھل بھی ہے یہ. اور یہ حلیمی جو ہے یہ بچپن میں نہیں ملتی، بلکہ یہ انسان اپنے اندر اس کو پروڈیوس کرتا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو ٹرینڈ کرتا ہے. مبارک ہے وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے. ہاللیلویہ. آپ زمین کے وارث ہونا چاہتے ہیں؟ کنہ کنہ نو زمین چاہیے دی صحیح کہو بھائی صاحب. اے تھے کہن دی گل ہی نہیں. اسی دے چھوٹے جے گھر چ رہ رہے ہیں، سانوں بھی 5 مرلے دا گھر مل جائے، 10 مرلے دا مل جائے، 1 کنال کا مل جائے، 2 کنالوں، کتنے آپ کتنا چاہیے آپ کو؟ زمین کے وارث ہونا چاہتے ہیں. What Jesus said، یسوع نے کہا blessed وہ لوگ ہیں، مبارک وہ لوگ ہیں، ان کے اندر اطمینان ہے، ان کے اندر باطن کے اندر اطمینان ہے، ظاہر میں نہیں، ان کے اندر اطمینان ہے. وہ اسپرچولی سیکیور ہیں، وہ روحانی طور پر وہ محفوظ ہیں کیونکہ انہیں یہ پتہ ہے کہ اس دنیا میں ہمارا گھر نہیں ہے، یہ دنیا میرا گھر نہیں ہے. اس دنیا میں آؤں گا. کلام کہتا ہے، زبور نویس کہتا ہے اگر زور ہوا تو 80 برس زندہ رہوں گا، اور اس کے بعد ایٹرنل لائف کے اندر میں چلا جاؤں. ایک ابدی زندگی ہمارا ابدی گھر ہے. اسپرچولی میں سیکیور ہوں، اور میں اس قابل ہوں کہ میری عزت کی جائے. I am blessed. اور کلام کہتا ہے وہ لوگ جو حلیم ہیں، کائنڈ ہارٹڈ ہیں، اور ان کے اندر سیلف کنٹرول ہے. سیلف کنٹرول ہے. وہ اپنے آپ کو کنٹرول رکھتے ہیں، اپنے دل کو کنٹرول رکھتے ہیں، اپنی سوچوں کو کنٹرول رکھتے ہیں. بدکاری کو اندر نہیں آنے دیتے. وہ گندے پانی کو صاف پانی میں مکس نہیں کر دیتے. وہ اپنے آپ کو کنٹامینیٹ نہیں کرتے. ان کی اسپرٹ جو ہے وہ کارنل نہیں ہوتی، گندی نہیں ہوتی. بدکاری اور زناکاری ان کے اندر نہیں آتے. وہ بدی سے نفرت کرتے ہیں، سویٹ ہارٹڈ ہیں، کائنڈ ہارٹڈ ہیں. ان کا دل موم کی طرح پگھل جاتا ہے جب وہ دکھ کو دیکھتے ہیں. کمپیشنیٹ ہوتے ہیں، ہمدرد ہوتے ہیں. مبارک ہیں وہ جو جینٹل ہیں، کیونکہ وہ
दुनिया के ऊपर राज करेंगे। हालेलुया। वो जमीन के वारिस होंगे। मैंने इस चीज का तजर्बा किया कि जब हम दिल से खुदावन से प्यार करना शुरू कर देते हैं, हमारे अंदर हलीमी आ जाती है, तो हम बहुत इज्जत पाते हैं पूरी दुनिया में। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा जो इस दुनिया के मशहूर तरीन लोग हैं। मैं उनसे मिला, और जब मैं उनसे मिला तो उनकी हलीमी को देखकर मैं हैरान हो गया कि इतने अजीम लोग इतने हलीम भी हो सकते हैं। लेकिन मुझे तजर्बा हुआ कि जब आप ऊपर जाते हैं तब आपको हलीमी का लेवल बढ़ाने की जरूरत होती है, अदरवाइज आप बहुत बुरा गिर सकते हैं। जब खुदा आपको सरफराजी देता है, आपको हलीम होना है। सो मुबारक वो लोग हैं जो हलीम हैं मेरे अजीजों, फॉर दे विल इनहेरिट द अर्थ। उनके बच्चे भी जमीन के वारिस होते हैं, उनकी औलादें जमीन की वारिस होती हैं, वो इस जमीन के वारिस होते। मेरे अजीजों, क्या आप होना चाहते हैं? गौर कीजिए, कलाम कहता है मुबारक वो लोग हैं जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। रास्तबाजी के भूखे। हमें भूख किस चीज की लगती है? सानू लजीज खाने दी भुख लगती। सानू हर रोज की चाहिए? गोश्त, चिकन, फिर अगे फिर गोश्त, फिर चिकन। तो हमें दालें और सब्जियां अच्छी नहीं लगती। हम हर रोज सोचते हैं क्या आज बनाए, तो दिल च फिर आंदा है यार चिकन ही ले आओ, गोश्त ले आए। हर तरह से कलाम क्या कह रहा है? ब्लेस्ड, मुबारक वो लोग हैं, वो खुश हैं जो खुदा के कलाम से बरकत पाते हैं। जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो क्या हमारी भूख मिट जाती है? क्या हम बरकत पाते हैं कलाम से? हमारा दिल आसूदा होता है? क्या हमारे दिल में खुशी और तसल्ली और इत्मीनान आता है? क्या हमारा दिल उससे तसल्ली पाता है? सोचने की बात है। अगर आप ब्लेस्ड होना चाहते हैं तो अपने अंदर रास्तबाजी की भूख रखना शुरू करें। आपके अंदर तड़प होनी चाहिए, जो कलाम की तड़प है, दुआ की तड़प है, जो हमेशा खुदा के साथ चलने की ख्वाहिश रखते हैं, जो हर रोज मौका पाते हैं कि किसी तरह से मैं दुआ कर लूं। अगर वो एक दिन दुआ ना करें तो उनके अंदर तड़प होती है कि मेरी दुआ आज मिस हो गई है, आज मेरी दुआ मिस हो गई है, आज मेरा चर्च मिस हो गया है, आज मेरी इबादत मिस हो गई है, आज मैंने कलाम नहीं पढ़ा। उनका अंदर जो है वो खाली हो जाता है, उनको भूख लगी होती है। और कलाम कहता है मुबारक है वो लोग जो रास्तबाजी की तलाश में होते हैं, भूख में होते हैं, प्यास में होते हैं, क्योंकि वो क्या होंगे जी? आसूदा होंगे। हालेलुया। कलाम में लिखा है अगर तुम खुदा की बादशाहत की तलाश करो तो दुनिया की सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। कौन सी चीज आपको चाहिए? आपको अच्छी
फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, कार चाहिए, अच्छी बीवी चाहिए, अच्छा खावंद चाहिए, वट एवर यू नीड। आपकी नीड्स जो हैं वो खुदा बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है, उसको पता है कि आपकी नीड्स क्या हैं। बट ही इज ओनली लुकिंग एट यू, आपको वो देख रहा है कि आपकी भूख है कि नहीं, आपके अंदर कलाम की भूख है कि नहीं। अगर आप आसूदा होना चाहते हैं तो अपने अंदर कलाम की भूख रखना शुरू करें। हर रोज दुआ करें, हर रोज कलाम पढ़ें, हर रोज खुदा की हजूरी में बैठे रास्तबाजी के लिए कोशिश करते रहे। मेरे अजीजों, रास्तबाजी का गम हकीकी तौबा को पैदा करता है। कलाम की आयत है, रास्तबाजी का गम हकीकी तौबा को पैदा करता है। हमारे अंदर गम क्या है? उधर बिजली का बिल आ गया, उधर फलां आ गया, उधर फलां हो गया, उधर फलां हो गया है, किराया नहीं दिता जनाब, फलां बच्चे दी फीस। हम इन तमाम गमों में हर रोज ही डूबे रहते हैं। हमारा दिल इन गमों में डूब जाता है, लेकिन क्या हमने कभी रास्तबाजी का गम रखा है अपने अंदर? अगर हम कलाम की भूख रखेंगे तो कलाम में लिखा है, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही तो सब चीजें तुम्हें मिल जाए। आपको नहीं पता कहां से आएंगी। मैं कभी कभी सोचता हूं, खुदावन इस दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों जानवर हैं, और अक्सर मैं जब देखता हूं टीवी पे जानवरों को तो वो इतने मोटे मोटे होते हैं, बड़े बड़े देव हैकल जानवर जिनको खुदा पता नहीं किन्ना को खाना देता है डेली। कलाम में लिखा है, तुम्हारी कदर तो उन जानवरों से बहुत ज्यादा है। हालेलुया, बहुत ज्यादा। हालेलुया, तुम्हारी कदर तो जानवरों से बहुत ज्यादा है। आपको खुदा क्यों नहीं देगा? जब उन जानवरों को जो आज हैं कल मर जाते हैं, फिर नए पैदा हो जाते हैं, और उनको मोटा ताज़ा करता है, उनको अपनी मुट्ठी खोलते हैं और वो जी भर के खाते हैं, पेट भर के खाते हैं, आपको भी देगा। पर आपने रास्तबाजी के भूख रखनी है अपने अंदर। आपने अपने अंदर कलाम की भूख रखनी है, खुदा की भूख रखनी है, दुनिया की भूख नहीं रखनी। फिर आप आसूदा होंगे। दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं जिसे आप खरीद नहीं सकेंगे, जो चाहेंगे उसको खरीद लेंगे। मेरे अजीजों, कलाम क्या कहता है? मुबारक वो है जो रहम दिल हैं, जो रहम करते हैं। कौन है? जो मर्सीफुल है, फॉर दे विल रिसीव मर्सी। उन पर रहम होगा, क्योंकि जब आप रहम नहीं करते तो फिर आप पर रहम नहीं होगा। कलाम की ये आयत है, कलाम का ये फैसला है, बाइबल ये बयान करती है। जब आप किसी पर रहम करते हैं, जब आप किसी पर शफकत करते हैं, जब आप किसी पर आप अपना हाथ बढ़ाते हैं, जब आप किसी के लिए मदद करते हैं, खुदा आपकी मदद करता है। हालेलुया। क्या आप अपनी मदद करवाना चाहते हैं? अपने लोगों की मदद करना शुरू कर। मैंने एक चीज़ सीखी, मैंने कहा, खुदावंद तू मेरी दुआ क्यों नहीं सुनता? खुदा ने क्या, दुजियां वाली दुआ करेंगा तो मैं तेरी सुनाऊंगा। जब आप दूसरों के लिए दुआ करना शुरू कर देते हैं, खुदा आपकी दुआ सुनना शुरू हो जाता है। जब आप दूसरों की बीमारियों के लिए दुआ करते हैं, आपकी बीमारी जाना शुरू हो जाएगी। जब आप लोगों को दुआ में रखना शुरू करते हैं, उनके लिए रहम मांगते हैं, खुदा आप पर रहम करना शुरू हो जाता है। ये कलाम कह रहा है, आप मुबारक हैं, ब्लेस्ड हैं। खुदा के वादे आपके साथ हैं। आप खुदा के वादों के नीचे हैं। और कलाम के क्या वादे हैं? अगर आप अस्तिशना की किताब देखें तो वहां 28वें बाब के अंदर उसके वादे मौजूद हैं। तू अंदर जाते भी मुबारक होगा, बाहर आते भी मुबारक होगा, तेरी कटौती भरी रहेगी, तेरे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी,
اور تو جو ہے قرض لینے والا نہیں بلکہ قرض دینے والا ہوگا. یہ ہے مبارک. بلیسڈ پیپل. مبارک وہ لوگ ہیں جو رحم کرتے ہیں کیونکہ ان پر ہی رحم ہوگا. جب ہم رحم نہیں کریں گے تو پھر ہم رحم کی توقع نہیں کر سکتے. جب ہم لوگوں کے لیے دعا نہیں کریں گے، اپنے محلے کے لیے، اپنے چرچ کے لیے، اپنے پاسٹر کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، تو پھر ہماری بھی دعا سنی نہیں جائے گی. مبارک وہ لوگ ہیں جو پاک دل ہیں. پاک دل بنے میرے عزیزو، پیور ان ہارٹ، جن کے اندر گاڈلی کریکٹر ہے، جو خدا کو اول درجہ دیتے ہیں. وہ لوگ جو اپنے اندر پاکیزگی کو رکھتے ہیں. پاکیزگی کے بہت سارے معیار ہیں. کئی دفعہ جب ہم سے گناہ ہوتا ہے تو ہم دل سے جو ہے مایوس ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ہم فوراً خدا کی حضوری میں جائیں اور معافی مانگیں، اور جب ہم معافی مانگتے ہیں ہم دوبارہ سے پاک ہو جاتے ہیں. لہٰذا آپ کو اپنے دل کو پاک رکھنے کی ضرورت ہے. اپنے دل کو پاک رکھنے کی. دنیا کے مذاہب جو ہیں وہ ان کی تعلیم یہ نہیں ہے، لیکن یسوعی تعلیم پاکیزگی کے اوپر ہے، راست بازی کے اوپر ہے، رحم کے اوپر ہے، قدرت اور جلال کے اوپر ہے، اختیار کے اوپر ہے. خدا کی بادشاہت جو ہے وہ پاک دل کہتی ہے. اگر آپ پاک دل ہیں تو اس پاکیزہ خدا کو آپ دیکھ سکتے ہیں. ہاللیلویہ. جو پورا پاک ہے، وہ پیور ہے، اور دنیا میں کسی نے خدا کو نہیں دیکھا، لیکن ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کو دیکھ سکتے ہیں. کلام میں لکھا ہے جو پاک دل ہیں وہی خدا کو دیکھیں گے. کیا آپ خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ پاک دل دیکھ سکتے ہیں. اپنے دلوں کو پاک کریں، اپنی سوچوں کو پاک کریں، اپنے ذہن میں سے ناپاکی کو نکالنا شروع کریں، اپنے گھر میں سے ناپاکی کو نکالنا شروع کریں. دیکھیں کون سی جگہ سے ابلیس ہمارے گھر میں آتا ہے. بدی آتی ہے، زناکاری آتی ہے، بےہودگی آتی ہے، بدکاری آتی ہے، لالچ، اور اسی طرح تمام طرح کی ابلیسی اسپرٹس جو ہے ہمارے گھروں میں ہماری روحوں کو ناپاک کرتی ہیں، دلوں کو ناپاک کرتی ہیں. مبارک وہ ہیں جو دل کے پاک ہیں. مبارک وہ ہیں جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. بلیسڈ پیپل ہیں، اسپرچولی کام ہے، ود لائف جوائے آف گاڈز فیور. خدا کی برکت ان کے اندر ہے، خدا کی فیور ان کو ملتی ہے، خدا ان کو ملتا ہے، خدا کا جلال، اس کی حضوری اور اس کی اطاعت ان کو مل جاتی ہے. وہ لوگ جو صلح کرا دیتے ہیں. ایک بچے کو میں نے کہا بیٹا آپ یسوع کو قبول کر لیں، آپ بپتسمہ لیں. اور بھائی صاحب ہلے نہیں، میرا دل کرتا، میرا دل نہیں کرتا بپتسمہ لین دے. میں کہا کی پھر تیرا دل کردا ہے؟ کہاں بھائی صاحب ہلے ذرا دیکھو کدھر گناہ نہ ہو جائے میرے کھولوں دوبارہ. میں فلماں ویکھنا، ڈرامے ویکھنا، میں انٹرنیٹ تے بے شمار چیزاں دیکھنا، اور پھر میری تے بڑی پٹائی ہونی ہے. لوگ گناہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے. مبارک وہ ہیں جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے. آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں میرے عزیزو. آئیں صلح کرائیں، آئیں لوگوں کو بکھرنے سے بچائیں، آئیں خاندانوں کو بکھرنے سے بچائیں، انہیں جوڑیں نہ کہ انہیں توڑیں. اپنے زبان کو کنٹرول کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ لوگوں کو توڑنا شروع کر دیں، بکھیرنا شروع کر دیں، اور پھر آپ مبارک نہیں ہوں گے، آپ بلیسڈ نہیں ہوں گے،
آپ خدا کی حضوری میں اور اس کی فیور کو حاصل نہیں کر پائیں گے، خدا کے جلال کو حاصل نہیں کر پائیں گے، خدا کی برکت کے وارث نہیں ٹھہریں گے میرے عزیزو، کیونکہ آپ بکھیرتے ہیں نہ کہ جمع کرتے ہیں، کیونکہ آپ خدا کے بیٹے نہیں بلکہ آپ خدا کے دشمنوں میں سے ہیں۔ خدا کے بیٹے وہ لوگ ہیں جو صلح کراتے ہیں، اس دنیا میں وہ خدا کا کام کرتے ہیں۔ مبارک وہ ہیں جو راست بازی کے سبب سے ستائے جاتے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان کی ہے۔ پوری دنیا میں کلیسیا جو ہے، چرچ جو ہے، وہ ستائی جاتی ہے اپنے ایمان کی وجہ سے، فیتھ کی وجہ سے۔ ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، لوگ طرح طرح سے آپ کو سوال کریں گے، اور کئی لوگ تو بیچارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے کیونکہ انہیں بہت زیادہ ستایا گیا۔ لیکن مبارک وہ لوگ ہیں جو خداوند کی وجہ سے ستائے جاتے ہیں۔ تو آپ خوشی کریں، آپ جب آپ کو خداوند کی وجہ سے ستایا جاتا ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے، اور ہمارے لوگ تو ایک خاص لفظ بول دیتے ہیں ہمارے لیے، اور وہ ہماری تن بدن کے اندر ایک دم سے آگ لگا دیتا ہے، اور کئی دفعہ ہم آپے سے باہر ہو کے کچھ ایسا نقصان کر بیٹھتے ہیں جس کے لیے ہم بڑا پچھتاتے بھی ہیں، شرمندہ بھی ہوتے ہیں اس کے بعد۔ لیکن میرے عزیزو، کلام کیا کہتا ہے؟ آپ ستائے جاتے ہیں، ستائے جائیں گے، اور جب تک یہ دنیا ہے لوگ آپ کو یسوع کے نام سے ستائیں گے، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ خدا کی بادشاہت آپ کی ہے۔ وہ یسوع کو بھی ستایا گیا ہے، آپ کے خداوند کو بھی ستایا گیا ہے۔ مبارک وہ لوگ ہیں جو خداوند کے نام سے ستائے جاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ آج اس دنیا میں ستانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، پریشان کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، پرسیکیوٹ کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن آپ خدا کی بادشاہت کے وارث اس لیے ہیں کہ آپ اس دنیا کو بتائیں کہ ہم یسوع کے لوگ ہیں، ہم خداوند کے لوگ ہیں۔ اور جب آپ دعا کرتے ہیں تو خدا کی حضوری اور اس کا مسا اور اس کا جلال اور اس کی قدرت اور اس کی دلیری آپ کے اندر آ جاتی ہے، اور آپ اس دنیا پر غالب آ جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام کو سمجھیں، خدا کے کلام پر غور کریں، کیونکہ آپ مبارک لوگ ہیں۔ آئیں سب کھڑے ہو جائیں۔